بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنے یوٹیوب چینل سے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط أعمالهم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے دیگر کافروں سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ یہ سب اس لیے کہ یہ لوگ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود ان لوگوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 26 اور آیت 27 اور 28 ہیں۔ ان تین آیات میں حق تعالی شانہ نے اہل نفاق منافقون کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی سزا اور اعمال کا اکارت کرنا مذکور کیا ہے۔ مدینے میں جہاں مہاجرین و انصار جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا کچھ فی سبیل اللہ خرچ کیا، جان، مال، وطن،
بیوی بچے ہر چیز کو جدا کرنا گوارا کیا، لیکن ایمان پر حرف آئے یہ نہیں، اس کے لیے ہجرت کرنا پڑی، سب کو چھوڑ کر مدینے جانا ہوا۔ اور یہ نہیں کہ اس پر انہیں بڑا شدید غم اور صدمہ ہوتا تو ہے، وہ فطری ہے، لیکن انہوں نے رب سے ایک سودا کیا ہے، لین دین اور معاملہ کیا، ان اللہ اشتری علی المؤمنین۔ یہ اشترا ان کا بہت ہی سود مند اور نفع رساں کہ ایک پھول دے کر بندے کو ایک پورا گلشن ملے تو کون راضی نہیں ہوتا۔ دنیا کی چھوٹی حقیر چیزیں دے کر اللہ کی رضا جو ایمان والوں کو جنت میں عطا ہوگی نا، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر، اور آخر میں سب سے بڑا انعام ملتا ہے، وہ اللہ پاک نے ان حضرات کو دنیا میں عطا کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ ساری برکت حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اسی لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لیکن ساتھ میں کچھ بدقسمت ترین لوگ جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور جو خوشی شرارت اور غلاظت پر ہوتے ہیں، ان کو منافقین کہا جاتا ہے، جو زبان سے اسلام کا دعویٰ اور دل میں کفر اور غیظ، اور اس پارٹی کا جو سربراہ تھا عبداللہ اس کا نام تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، مدینے تشریف آوری سے پہلے، مدینے کی سرداری کی تمنا میں اس نے اپنی ساری راہیں سیدھی کی، آج کی زبان میں کہ سارے اس علاقے کے ووٹ اس کے ساتھ تھے، اب اس نے سرداری کا اعلان کرنا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اس کا سارا منصوبہ بیچارے کا ناکام ہو گیا، اور اس نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ جو انصار مدینہ ہیں وہ تو سارے ہی مسلمان ہو گئے، اور جو مہاجرین ہیں وہ پہلے ہی پکے مسلمان ہیں، ووٹ تو سارے ہی، یہ ووٹ آج کی زبان ہے، بندے تو سارے ہی ادھر چلے گئے، تو میری سرداری اور تاج پوشی اور یہ کیسے ہوگا؟ وہ اندر سے جلا ہوا تھا اس دنیا داری کے سلسلے میں کہ میری بادشاہی بنتے بنتے خراب ہو گئی، اور اس کا سبب یہ لوگ ہوئے ہیں، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لڑ تو سکتا نہیں تھا، اس نے وہ مارے آستین بننے کی، آستین کا سانپ بننے کی کوشش کی، لیکن جس چراغ کی حفاظت اللہ پاک فرمائے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، وہ دیا جلتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بھی گانٹھا، اور ان کی بڑی جائے پناہ یہود تھے، جو مدینے کی آبادی پر ایک کافی حصہ یہودیوں کا، کئی قبیلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انصار کے قبیلے تھے ایسے ہی کچھ یہود کے قبائل تھے۔ ان کو توفیق بھی ایمان لانے کی نہیں ہوئی سوائے چند ایک کے، جو آخرت کو ترجیح دینے والے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح کے چند نفوس تھے۔ باقی دنیا کے مال منال چیزوں اور اپنی بڑائی کو سینے سے لگائے ہوئے انہوں نے بھی اسلام اختیار نہیں کیا۔ تو اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک منافقوں کا، ان کی تعداد قلیل تھی تھوڑی، اور دوسرا فریق مسلمانوں کے مد مقابل وہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ، اور وہ مالی طاقت بھی رکھتے تھے ہر طرح سے۔
اب انہوں نے منافقوں نے یہودیوں کے پاس سرداروں کے جا کر کہا کہ ہم تو اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے ہیں، اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، وہاں سے خبریں اندر کی لا کر تمہیں بتائیں گے، اور اگر قتال کا حکم آیا اب تو ایتیں آ بھی رہی ہیں، تو لڑائی کے موقع پر ہم مسلمانوں کی طرف سے تمہارے ساتھ آ کر نہیں لڑیں گے، بلکہ کوشش کریں گے اندر کھاتے تمہاری مدد کریں اور مسلمان ہار جائیں۔ اور انہوں نے ایسی سازشیں کی، اللہ پاک نے قرآنی آیات کے ذریعے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ذریعے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، ان پر دنیا کی کوئی سزا بھی جاری نہیں کی، بہت ہی نرمی کا معاملہ فرمایا۔ تو کچھ لوگوں کو ان منافقین میں سے ہدایت نصیب ہو گئی، اور کچھ جو ازلی بدبخت تھے وہ اسی طرح رہے موت تک۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ما نزل اللہ سے انہوں نے کراہت کی، نفرت کی۔ اللہ قرآن اتار رہے ہیں، اپنی وحی الہی آیات اللہ ان کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، بجائے اس نور کو اپنے اندر اتارنے کے، دل اور روح میں لینے کے، انہوں نے نفرت کی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے عطیات نعمتیں اور بالخصوص ایمان جیسی نعمت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ ایک بندہ کراہت کرے اور میں اس کے ساتھ چپکا دوں، وہ منہ پھیر کر جائے اور ہم پیچھے سے اس کا ترلا کریں کہ نہیں نہیں یہ بڑا قیمتی موتی ہے، لے جاؤ، ہیرا ہے، کروڑوں اربوں کا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ تو احکم الحاکمین، خالق کائنات، اس کو کسی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، صرف ایک محبت تھی کہ پیدا کیا ہے انسان کو، یہ ہدایت لے لے فری میں، طلب ہوگی تو عطا ہو جائے گا، اور نفرت ہوگی تو محروم رہے گا ہمیشہ سے۔ اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت اللہ جاری ہے۔ ہم بھی نیکی کی طلب کریں گے تو اللہ پاک آسانی فرما دیں گے، راستہ کھول جائے گا۔ آدھی رات نہیں بھی سوئے کسی عارضے سے تو صبح اذان ہوتی آنکھ اللہ کی طرف سے کھول جائے گی، اور اگر مست ہو کر پڑے رہے کوئی بات نہیں، نماز کا کیا، پڑھ لی نہ، یہ ہے قاری ہو، پھر اس پہ عطا نہیں ہوتی، عذاب آتا ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ فی بعض الامر، اللہ کی بات ماننی نہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہونا ہے، وہاں جا کر اپنے نمبر بنانے ہیں۔ تو حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں ان عقل کے اندھوں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں ہم خفیہ باتیں، راز ہیں ہمارے، کیا اللہ کی ذات ان کے سینوں کے بید کو نہیں جانتا؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، ابھی دل اور دماغ میں کوئی خیال آتا بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوتا، اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس کو ایک ایک ذرے کا، سب کائنات کا، اگلا پچھلا، ہر شے کا کامل علم، علم محیط کلی کہلاتا، وہ صرف ایک ذات کے اللہ کے لیے مختص ہے۔ اگلی آیت میں ان کو دھمکی نہیں، دھمکی تو دی ہے لیکن سچی کہ تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور جب سے اللہ نے انسانوں کو زمین پر آباد کیا، کسی ایک بندے کا استثناء نہیں کیا، سب پر اس کو جاری کیا ہے، اور ہر انسان موت کا اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہے، آج بھی روئے زمین پر 7 سے 8 ارب تک انسان موجود ہیں، 7 ارب انسان، ان میں ایک شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ امریکہ کا رہنے والا، نہ روس کا، کہ جی میں نے نا شام تک، شام کو چھوڑو 1 گھنٹہ بھی زندہ رہنا ہے، نہیں، 1 سیکنڈ میں جان نکل سکتی ہے، اور نکلے گی ہر بندے کی۔ تو ان کو منافقین کو اللہ پاک آخری طور پر بتا رہے ہیں کہ موت تمہیں آ کر رہے گی، فرشتے
جب تیری جان اور روح قبض کرنے آئیں گے تو تیری اس منافقت کی وجہ سے تمہیں ضربیں لگائیں، گرز ماریں گے۔ ان کی آواز اور مارنے والے دکھائی نہیں دیتے، تو وہ لطیف مخلوق ہے، ان کی مار بھی بڑی ہی سخت ہے، اور بالخصوص منافقین کے چہروں پر اور پشتوں پر زیادہ ضربے لگائیں گے۔ ویسے تو وہ سارے جسم و جان کو ماریں گے، اور یہ مار اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی نہیں کہ سر پر مارا ہے تو پاؤں محفوظ ہیں اور ہاتھ کو مارا ہے تو دوسرا ہاتھ دوسری طرف، نہیں، پوری ہستی اس لپیٹ میں۔ حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، مفسرین نے لکھا کہ یہ منہ سامنے کر کے اللہ کا قرآن سن کر نفرت کرتے تھے، منہ پھر پھیر لیتے تھے، پھر ان میں زیادہ بغض نفرت آتا تو پشت پھیر کر چلے جاتے جی سانو کام پہ گیا کار، وہ تو فون بھی نہیں سن ہوندے، وہ شیطان وسوسے ڈالتا تھا، فلاں کام یاد آ گیا جی ہمیں، تو انہوں سدیا کنے سی جاؤ، چلے گئے۔ اور اس کی سزا یہ ہے پیٹھ پھیرنے کی اور منہ پھیرنے کی کہ یضربون، اور آخری سزا اللہ پاک ارشاد فرماتے ان کو دیکھو، ان پر رب نے ظلم نہیں کیا، ان ظالموں نے خود پھندے کو اپنے گلے میں ڈال کر خود لٹکے ہیں۔ آپ بھی لوگ کرتے ہیں، کسی چیز سے رسی باندھ کر گلے میں ڈال کر لٹک جاتے ہیں، خودکشی کر کے حرام موت مرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک تھوڑے وقت کا معاملہ ہے، یہ جو موت ہے یہ ابدی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا کام کرنا وہ تو کھلے عام کرتے تھے منافقین، اور جس سے رب راضی ہو اس سے کنی کترا کے نکل جانا، جس سے یہودی اور بد مذہب خوش ہوں وہ کام کرنے ہیں، اور جو رب کی رضا ہے وہ حاصل نہیں کرنی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل موت کے بعد ان کے لیے ایک رتی برابر بھی اللہ کی رحمت اور کوئی نعمت اور ان کے لیے کوئی سہارا کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کے ابدی عذاب میں قرآن پاک نے اس میں شدت سے بتایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، ان کا ڈبل جرم یہ ہے کہ ایک تو کفر ہے اور دوسری منافقت، دل سے بغض اللہ اور اس کے حکموں کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس کماش کے لوگوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دوزخ کے سب سے نیچے اور آخری اور تیز ترین آگ کے طبقے میں ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، ان کا جرم ہی ایسا بڑا ہے کہ ان کی سزا بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے اور ایسی ذہنیت سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ وکمال۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو کریم ذات ہے، کرم کا، فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ ہر نوع کی دینی دنیاوی آسانیاں، راحتیں، ترقیات، یا اللہ پاک امن و ایمان کی دولتیں اور نیکی کی توفیق عنایت فرما۔ سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت، کثرت ذکر اللہ عطا فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان وفات پا چکے
خاص کر ہم سب کے والدین میں سے آباء و اجداد اہل تعلق ان سب کی بخشش فرما کہ قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو عذاب میں مبتلا ہوں ان کے گناہوں کو معصیتوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو موت کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے، حشر کی رسوائی، دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما۔ قیامت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے جو بلا حساب جنت الفردوس میں جانے والے ہیں۔ اے رب کریم ایمان پہ خاتمہ اپنے کرم اور فضل سے نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ محترم ویورز، سامعین و ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ 26 تا 28 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔